السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے سبق پڑھا تھا ہڑپا کے آثار قدیمہ۔ کوئی بھی سبق جب ہم پڑھتے ہیں وہ خواہ نثر میں ہو یا کہ نظم میں ہو، اس کے اختتام پر ایک مشق ترتیب دی جاتی ہے۔ مشق میں کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ان سوالات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ طلباء نے جو سبق پڑھا ہے اس کے اہم نکات انہیں یاد ہیں یا اس سبق کے بارے میں پوچھے جانے والے سوال کے جواب دے سکتے ہیں یا نہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے سوالات ہیں۔ مشق سوال نمبر 1 ہے، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف، ہڑپا کو ہڑپا کیوں کہا جاتا ہے؟ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ پنجابی زبان کے لفظ ہڑپ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے ہڑپ کر جانا یا نگل جانا۔ ب، جنوبی ایشیا کے پہلے دریافت شدہ تہذیبی آثار کسے کہا گیا ہے اور یہ کب دریافت ہوئے؟ ہڑپا کے تہذیبی آثار کو جنوبی ایشیا کے پہلے جو ہے وہ دریافت شدہ تہذیبی آثار کہا گیا اور یہ 1921 میں دریافت ہوئے۔ جیم، ہڑپا شہر میں سیلاب کی صورت میں شہر کو بچانے کے لیے کیا انتظام کیا گیا تھا؟ سیلاب سے بچانے کے لیے جو ہے وہ کچی اینٹوں اور مٹی سے حفاظتی بند بنایا گیا تھا۔ دال، ہڑپا شہر سے ملنے والی مہروں پر کون کون سی تصاویر بنائی گئی تھیں؟ ان مہروں پر ہاتھی، گینڈے، مگرمچھ، بیل اور شیر کی تصاویر بنائی گئی تھیں۔ ہے، آپ کے خیال میں اپنے ثقافتی ورثے کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ تہذیبی ورثے کو بچانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ عجائب گھر اور تاریخی ورثہ کے نام پر جو ہے کچھ ایسے عمارتیں تعمیر کرنی چاہیے جن میں یہ ہمارے باقیات جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں۔ سوال نمبر 2 ہے، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ الف، ہڑپا کے کھنڈرات پاکستان کے شہر سے ملے ہیں؟ لاہور، سائیوال، قصور، بہاولپور۔ درست جواب ہے سائیوال۔ ب، ہڑپا کے آثار دریافت ہوئے 1920 میں، 1921 میں، 1922 میں، 1923 میں۔ درست جواب ہے 1921 میں۔ جیم، ہڑپا شہر دریا کے کنارے واقع ہے؟ دریائے راوی، دریائے سندھ، دریائے چناب، دریائے ستلج۔ درست جواب ہے دریائے راوی۔ دال، ہڑپا شہر کا کل رقبہ ہے 150 ایکڑ، 149 ایکڑ، 148 ایکڑ، 141 ایکڑ۔ درست جواب ہے 150 ایکڑ۔ ہے، ہڑپا شہر تباہ ہوا تھا 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ؟ درست جواب ہے 3 مرتبہ۔ واو، قدیم ہڑپا کے لوگ وابستہ تھے صنعت سے، ماہی گیری سے، گلہ بانی سے، زراعت سے۔ درست جواب ہے زراعت سے۔ ز، 1926 میں بنایا گیا عجائب گھر نئی جگہ منتقل کیا گیا 1947 میں، 44 میں، 45 میں، 48 میں۔ درست جواب ہے 1947 میں۔ سوال نمبر 3 ہے، درست جملے کے سامنے گڈ اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ الف، پاکستان دنیا کا خوش قسمت ترین ملک ہے جہاں قدیم ترین تہذیبوں کا ورثہ موجود ہے۔ درست۔ ب، ہڑپا سندھی زبان کے لفظ ہڑپ سے نکلا ہے؟ غلط۔ جیم، ہڑپا شہر میں بنے ہوئے غلہ گودام کی چوڑائی 50 میٹر اور لمبائی 40 میٹر ہے؟ غلط۔ دال، ہڑپا کا کل رقبہ 140 ایکڑ ہے؟ غلط۔ ہے، ہڑپا کے آثار میں اہم ترین اشیاء وہاں پر بنائی گئی سڑکیں ہیں؟ غلط۔ واو، ہڑپا سے ملنے والی مہروں پر انسانوں کے اشکال بنائی گئی ہیں؟ غلط۔ سوال نمبر 4 ہے، سبق ہڑپا کے آثار قدیمہ کو غور سے سنیں اور آپس میں بات چیت کریں اور مرکب جملوں کا استعمال کرتے ہوئے بتائیں کہ ہڑپا کے کھنڈرات سے نکلنے والی باقیات کہاں کہاں محفوظ کی گئی ہیں۔ اساتذہ کرام تختہ لکھائی پر جو ہے وہ لکھ کر بتلائیں کہ ہڑپا شہر سے ملنے والے یا اس کھنڈرات سے ملنے والے جو باقیات ہیں وہ کن کن شہروں میں جو محفوظ کی گئی ہے، رکھی گئی ہیں، تاکہ بچوں کی جو ہے وہ معلومات میں اضافہ بھی ہو سکے اور ان کے پاس ایک ریکارڈ بھی بن سکے یا رہ سکے۔ سوال نمبر 5 ہے، سبق ہڑپا کے آثار قدیمہ کو غور سے سنیں اور آپس میں بات چیت کے بعد سبق کے اہم نکات اپنے ساتھیوں کو سنائیں۔
اساتذہ کرام بچوں کو ترغیب دیں کہ وہ سبق کو جو ہے پڑھیں اور ان کے عام نکات جو ہیں جو ان کو اچھے لگتے ہیں جو ان کو اہم معلوم ہوتے ہیں ان کو انڈر لائن کریں اور آپس میں بات چیت کر کے بتلائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کے اندر جو تحقیقی جو ہے وہ جذبہ ابھرے گا، خصوصیت پیدا ہوگی اور عبارت کو سمجھنے کا بھی جو ہے وہ طریقہ کار آ جائے گا، یہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 6 ہے، مثال کے مطابق دیے گئے حروف سے شروع ہونے والے الفاظ سبق میں سے تلاش کریں اور ان کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ میم مغرب ہڑپا کے قدیم آثار ساہیوال کے جنوب مغرب میں واقع ہیں۔ کھیت کھنڈرات ہڑپا کے کھنڈرات قدیم ترین تہذیب کے عکاس ہیں۔ لام لوگ یہاں کے لوگ زراعت کے پیشے سے وابستہ تھے۔ عین عمارات ہڑپا کے کھنڈرات خوبصورت عمارات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ سین سڑکیں ہڑپا شہر کی سڑکیں کشادہ اور فراخ تھیں۔ قوف قدیم ہڑپا کی تہذیب قدیم تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، سبق ہڑپا کے آثار قدیمہ کے پہلے پیراگراف کو درست لفظ اور روانی سے پڑھیں۔ اساتذہ کرام سبق پڑھاتے ہوئے بچوں کو یہ نصیحت کریں یا ہدایت کریں کہ وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ پیراگراف پڑھیں۔ بلند آواز سے پڑھنے سے ایک تو یہ ہوگا کہ ان کا تلفظ بھی درست ہو جائے گا اور ان کے اندر جو ہے خود اعتمادی بھی پیدا ہو جائے گی۔ سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل جملوں میں سے تمنائی اور شقیہ جملوں کی شناخت کر کے اپنی کاپی پہ لکھیں۔ اساتذہ کرام ان جملوں کو تختہ لکھائی پر لکھیں اور ترتیب وار بتلائیں بچوں کو کہ شقیہ سے تعلق رکھنے والے یہ جملے ہیں اور تمنائی سے تعلق رکھنے والے یہ جملے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بچوں کو ماضی شقیہ اور ماضی تمنائی کا علم ہو جائے گا اور اس میں فرق کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 9، نیچے دیے گئے جملوں کی نشاندہی کریں کہ ان کے کون سا جملہ فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل سے تعلق رکھتا ہے۔ فعل ماضی کے جملے میں الف، فعل حال کے جملے میں بے یا دو، فعل مستقبل کے جملے میں 3 نمبر لکھیں۔ نمبر 1، لمڑی بے حد چالاک تھی۔ 1، لمڑی نے سارس کی دعوت کی۔ 1، لمڑی نے سارس کو شوربہ پلیٹ میں ڈال کر دیا ہے۔ 2، سارس شوربہ نہ پی سکا۔ 1، سارس لمڑی سے بدلہ لے کر رہے گا۔ 3، سارس شوربہ لمڑی کو سراہی میں ڈال کر دے گا۔ 3۔ سوال نمبر 10 ہے، اپنے کسی دلچسپ سفر کا حال مختصراً اپنی کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام بچوں کو یہ سرگرمی دیں کہ وہ گھر سے لکھ کر لائیں کہ کسی بھی شہر کے جب انہوں نے سفر کیا تو اس سفر کے دوران انہوں نے راستے میں کیا کیا دیکھا اور وہاں پر جو ان کا وقت جو ہے وہ کیسے گزرا تھا۔ سوال نمبر 11 ہے، دی ہوئی تصویر دیکھیں اور 10 جملوں میں لکھ کر بتائیں کہ یہ کس آثار قدیمہ سے ملنے والی باقیات ہیں۔ تصویر کے مطابق جو ہے اساتذہ کرام تختہ لکھائی پر جو ہے وہ اس کے بارے میں 10 جملے لکھیں اور یہ بتائیں کہ کس شہر سے وابستہ ہے یہ تصویر یا کون سا شہر ہے، کس کے واقعات ہیں۔ سوال نمبر 12 ہے، اگر آپ کے سامنے اچانک کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی قدرتی آفت آ جائے تو آپ اس صورتحال میں کیا کریں گے۔ اساتذہ کرام اس بارے میں جو ہے وہ لکھ کر بتائیں بچوں کو کہ اگر ایسی ناگہانی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو ہمیں کس طرح کا جو ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 13 ہے، ہم اور آثار قدیمہ کا تحفظ کے عنوان پر تقریر تیار کر کے اپنی تقریر کو اشعار اور اقوال زرعی کا مؤثر استعمال کر کے ساتھیوں کے سامنے پیش کریں۔ اساتذہ کرام اس موضوع پر تقریر لکھ کر دیں اور بچوں کو جو ہے وہ تیار کروائیں اور پھر بچوں کو جو ہے وہ کلاس میں کرنے کے لیے کہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔